تو ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم دین کے جو فلیگ بیئرر ہیں، جنہوں نے دین کو لے کے چلنا ہے، ان کی معاشرے میں کیا قدر و قیمت ہونی چاہیے تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو خوش نہ رکھا یا ان لوگوں کو ٹاپ پہ نہ رکھا یا ان کی عزت نہ بنائی تو یہ ہماری نسلوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ وہی کریں گے کہ آج ماڈرن اسکول یونیورسٹی کے بچے مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے. کہ ہمیں مساجد کے اماموں کو چننے کے لیے کتنا سلیکٹو ہونا چاہیے تھا اور کتنے اعلیٰ قسم کے لوگوں کو وہ انسٹیٹیوشن دینا چاہیے تھا. جیسے ہم یونیورسٹیوں میں ٹاپ لیول کے ٹیچر لے کے آتے ہیں، تو کیا مسجد ایک ایسا انسٹیٹیوشن نہیں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اگلا سوال، ماڈرن پڑھے لکھے لوگ دین سے بیزار کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا اس کی وجہ مولوی ہیں؟ جی میں یہ بات بڑی عرصے سے کہہ چکا ہوں جی، یہ میں 1992-93 میں کہہ چکا ہوں کہ ماڈرن لوگ دین سے بیزار ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے دین کو غلط لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. دیکھیں، ہم نے پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کا ستیہ ناش پھیر دیا. ایک انسٹیٹیوشن تھا بہت بڑا استاد کا، ہم نے اس انسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کر دیا. وہ کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک میں نے کہیں کوٹ پڑھی کہ جی آپ کسی ملک میں کسی سویلائزیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں اپنے استادوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو فرض کریں کہ اگر آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی ایک ذمہ داری کا کام ہے، پورے پاکستان کی مساجد ایک بہت بڑی درس گاہیں ہیں، لیکن ان مساجد کے امام کی کیا کوالیفیکیشن ہے یا ان کی کیا انسپریشن ہے؟ بہت پڑھے لکھے ہوں گے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن ان سے کتنے ماڈرن لوگ امپریس ہوتے ہیں جو جن سے امپریس ہی نہیں ہوتے، انہیں کیا فالو کریں گے یا ان کی بات کو کیا فالو کریں گے؟ تو ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم دین کے جو فلیگ بیئرر ہیں، جنہوں نے دین کو لے کے چلنا ہے، ان کی معاشرے میں کیا قدر و قیمت ہونی چاہیے تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو خوش نہ رکھا یا ان لوگوں کو ٹاپ پہ نہ رکھا یا ان کی عزت نہ بنائی تو یہ ہماری نسلوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ وہی کریں گے کہ آج ماڈرن اسکول یونیورسٹی کے بچے مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے. کبھی ہمارے ملک میں کسی نے یہ بات سوچی ہی نہیں کہ ہمیں مساجد کے اماموں کو چننے کے لیے کتنا سلیکٹو ہونا چاہیے تھا اور کتنے اعلیٰ قسم کے لوگوں کو وہ انسٹیٹیوشن دینا چاہیے تھا. جیسے ہم یونیورسٹیوں میں ٹاپ لیول کے ٹیچر لے کے آتے ہیں، تو کیا مسجد ایک ایسا انسٹیٹیوشن نہیں تھا؟ تو ہم نے ان مساجد کو جو ایک بہت بڑے معاشرے کی اصلاح کے انسٹیٹیوشن تھے، جو بہت بڑے ایک تہذیب کے انسٹیٹیوشن تھے، جو ایک بہت بڑے دین دنیا کے گزارنے کے ڈھنگ کے انسٹیٹیوشن تھے، ہم نے ان لوگوں کے حوالے کر دیا جو دینی نہیں تھے، مذہبی تھے، جن کو دنیا کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا، لیکن وہ مذہبی طور پہ وہ ٹھیک تھے، مذہبی ان کی کوالیفیکیشن تھی. یعنی کہ ہم نے دین کو دین کے لیول سے مذہب کے لیول پہ گرا دیا. دین کو ہمیں پڑھانا چاہیے تھا ایز اے وے آف لائف. ہم نے دین کو مذہب پڑھایا، کیونکہ مذہب کی طرح پڑھایا. اسی لیے جو مدرسے سے آج لوگ پڑھ کے آ رہے ہیں، مساجد میں وہ امام لگتے ہیں یا مؤذن لگتے ہیں، تو وہ مذہبی طور پہ تو قرآن کے حافظ بھی ہوں گے، انہوں نے درس نظامی بھی کیا ہوگا، انہوں نے حدیثوں کی کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، فقہ بھی پڑھی ہوگی، لیکن شاید وہ دنیا کے مسائل کو نہ سمجھتے ہوں، نہ ہی جواب دیں، نہ ہی ان میں وہ اسکلز ہوں. تو ہم نے یہ جو ایک میرج چاہیے تھے نا، جیسے آج ہم کہتے ہیں بزنس یعنی کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کی یعنی کہ ایجوکیشن اداروں کی ایک آپس میں ٹیم بننی چاہیے، کیونکہ جو یونیورسٹیوں سے بچے آ رہے ہیں انہیں الٹیمیٹلی انڈسٹری میں جانا ہے، تو انڈسٹری والے بتائیں کہ ہمیں کس قسم کی سکلز چاہیے. اسی طریقے سے ان کی بھی میرج ہونی چاہیے تھی کہ جی آپ یہ پڑھائیں، ہم یہ پڑھاتے ہیں، یا ایک ہی یہ ادارے ہوتے. تو ہمیں دین کو دین کی طرح پڑھانا چاہیے تھا. اگر دین تھا
تو دین تو پھر فزکس کے ٹیچر کو بھی آنا چاہیے تھا، اور پھر تو کیمسٹری کے ٹیچر کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ کیمسٹری کے اندر کون سی قرآن انوالو ہے اور کون سی حدیثیں ہیں، اور بایولوجی اور زولوجی اور میتھمیٹکس اور جناب الجبرا اور کمپیوٹر سائنسز اور سوشل سائنسز اور اکنامکس اور سوشل سسٹم اور پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل اکانومی اور جناب فلاسفی اور سائیکالوجی، یہ تمام ٹیچرز کو پتہ ہونا چاہیے تھا. تو پھر اگر وہی پی ایچ ڈی حضرات جو کہ دینی طور پہ بھی کوالیفائڈ ہوتے، ریلیجس طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی، تو وہ شاید کوئی بہتر طریقے سے پڑھا سکتے. یعنی کہ ہمیں یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وی شوڈ ہیو پروڈیوس کیمسٹ، ڈاکٹرس، انجینئرس، انٹرپرینئرس، پروفیسرس اور اکاؤنٹنٹ ایز اسلامک اسکالر. یعنی کہ وہ پہلے اپنے شعبے میں بھی ایکسپرٹ ہوتے اور وہ اسلامک اسکالر بھی ہوتے. ہم نے یہ نہیں کیا. سو اب ہوا کیا، ایک مین اسٹریم سوسائٹی ہے اور ایک انڈر پریویلیج سوسائٹی ہے. تو آپ کو مساجد میں چلے جائیں اور آپ دیکھیں میجورٹی آف لوگ آپ کو وہاں سے نظر آتے، ینگسٹر آپ کو نظر کم آئیں گے، اور ان کے حلیے آپ کو بتائیں گے کہ یا وہ بیچارے جو کامیاب لوگ ہیں وہ بڑھاپے میں مسجد میں جاتے ہیں، تو یا جو مساجد میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے وہ انڈر پریویلیج کلاس سے جاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اپنے آپ سے پوچھیں، چلیں ایک آسان سوال پوچھ لیں، آپ میں سے پڑھے لکھے اچھے فیملیز کے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دماد مسجد کا امام کو دماد بنانا چاہیں گے، یا پراؤڈلی کہیں گے میرا دماد جون سا ہے وہ مسجد کا امام ہے؟ تو یہ کیا آپ نے. اب یہی سوال ہے کہ ماڈرن پڑھے لکھے لوگ دین سے اس لیے بیزار ہیں کہ دین کو پرچار کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو وہ اچھا سمجھتے نہیں ہیں، وہ جو کہ معاشرے کے نیچے سے انڈر پریویلیج کلاس سے نکلے ہوں. ان کو اپنے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں کہ یار یہ ہماری زبان کو، ہمارے مسائل کو یہ سمجھ بھی سکتے ہیں. تو نہ ہی آپ اپنے بچوں کو امام بنانا پسند کریں گے. آپ کہیں گے میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آئی ٹی کا ایکسپرٹ بنے. آپ یہ تھوڑی کہیں گے وہ مسجد کا امام بنے. تو یہ آپ کے سامنے یہ برانڈنگ ہی غلط ہوئی ہے. نہ صرف یہ کہ ہم نے اس مدرسے کے انسٹیٹیوشن کا ستیہ ناش پھیر دیا اپنے ملک میں، بلکہ ہم نے پورے کے پورے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری نسل ایک ایسی نکلی جو کہ دین سے پیدل ہے، جو کہ سو کالڈ سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ اور گروز کے ساتھ ان کے ساتھ یا شوبز کے لوگوں کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں جنہیں الف بے نہیں آتی دین کی. اب وہ لوگ ان سے وہ ہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ مولوی صاحب ایک سوشل انفلوئنسر ہوتے ہیں، اب وہ ایک جو شوبز کا بندہ ہے وہ سوشل انفلوئنسر ہے. مولوی کی بات کوئی نہیں مانتا، لیکن ایک ایکٹریس آ کے کچھ کہہ دے کہ سڑکوں پہ کوڑا نہ پھینکے، وہ آپ سن لیتے ہیں کیونکہ نئی نسل ان کی بات سنتی ہے. سو ایز اے رزلٹ اب ہوا یہ، اب ایک گیپ آ گیا. اب ایک گیپ یہ آیا کہ ایک مولوی صاحب ہیں، ایک وہ پورے کا پورا پوری مولوی صاحب از ناٹ اے پروفیشن. اب وہ پوری کلاس سمجھی جاتی ہے، ایک سوشل ڈس ایڈوانٹیج کلاس سمجھی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہونی چاہیے، میں کہہ رہا ہوں جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے. اب وہ ایک سوشل ڈس ایڈوانٹیج کلاس ہے، اور ایک طرف آپ کی سوسائٹی کی ایلیٹ کلاس ہے. ہر بندہ ایلیٹ میں جانا چاہتا ہے، ہر بندہ اوپر جانا چاہتا ہے. ان کو آپس میں کوئی لنک نظر نہیں آتا. اب گیپ ہو گیا، نئی نسل تو جانا نہیں چاہتی مسجد میں، نہ ہی جاتی ہے. جب یہ گیپ ہو گیا تو پھر ایک نیا شوشہ چھٹ گیا، اور یہ اسی وجہ سے چھٹا کہ جو نئی سوسائٹی پیدا ہوئی تھی، جو نئی جنریشن پیدا ہوئی تھی، جو بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ اپر کلاس، مڈل کلاس، اور جناب بڑی سوشل میڈیا سے آگاہ، جن کے پاس سٹینڈرڈز گلوبل ہیں، جن کے رول ماڈلز گلوبل ہیں، جو دنیا کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جو آپ کو نظر آتے ہیں یونیورسٹیوں کے بچے یونیورسٹیوں میں. اب وہ ایک کلاس تھی جو کہ مسجد میں جاتی نہیں تھی. اب اس کلاس کو انسپائر کرنے کے لیے ایک نئی
ایک پود پیدا ہوئی، کیونکہ وہ مولویوں کے پاس، ٹریڈیشنل مولویوں کے پاس نہیں جانا چاہتے، وہ اب ایک نئے قسم کے مولوی پیدا ہو گئے، اور وہ آپ کو یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں. اب وہ ینگ ہیں، وہ گڈ لکنگ ہیں، وہ جناب ویل ڈریسڈ ہیں، ویل کلچرڈ ہیں، سیولائزڈ ہیں، ویل مینرڈ ہیں، ان کا اورا ہے، ان کا کیرسما ہے، ان کی اچھی سکلز ہیں، بات چیت اچھی کرتے ہیں، کانفیڈنس کا لیول ہے، انگریزی بول لیتے ہیں. اب وہ لوگ بدقسمتی سے ان کی بہت فالوورشپ ہے، وہ فالوورشپ یہ بتا رہی ہے کہ نئی نسل ان کی سنتی ہے اور ان سے امپریس ہے، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے میجورٹی ایسے ہیں جن کو ریلیجیس ایجوکیشن، جنہوں نے ٹریڈیشنل ریلیجیس ایجوکیشن نہیں لی، سنی سنائی باتیں ہیں ان کے پاس، کہانی ہے. ان کا جو فائدہ ہے نا، یہ جو ان کا آبجیکٹو ہے، وہ دین کو پھیلاؤ نہیں ہے، ان کا آبجیکٹو سیلف پروموشن ہے. ان کا آبجیکٹو یہ نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو نماز پڑھانی ہے، بچوں کو اچھا مسلمان بنانا ہے، ہم نے اسلام کے برانڈ کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے مسلمان کو اس کی کھوئی ہوئی میراث دلوانی ہے، ہم نے اس کا وہ کانفیڈنس لیول تیار کرنا ہے. ان کا فوکس یہ ہے کہ انہوں نے ویورشپ بڑھانی ہے، انہوں نے اپنی انکم بڑھانی ہے. ان کا آبجیکٹو دین کو پروموٹ کرنا نہیں ہے، ان کا آبجیکٹو اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہے. وہ اکثر اوقات ایسے سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں ایسی اتھارٹی سے جن کے پاس شاید ان کا اتنا نالج ہی نہیں ہے، جو کہ ریلیجس نالج ہے، مذہبی نالج ہے. کیونکہ ان میں سے میجورٹی آپ کو کوئی وہ عالم تو نظر نہیں آئے گا، اور ٹریڈیشنل ایجوکیشن لے کے تو نہیں نکلے. ہاں، یونیورسٹی کی ڈگریاں ان کے پاس موجود ہوں گی. اب وہ ینگ پاپولیشن کو انسپائر کرتے ہیں، ملین ان کے فالوورز ہیں، گلیمر ان کا بہت ہے، پریزنٹیشن ان کی اچھی ہے، گریٹ فالوئنگ ہے. اب یہ سو کالڈ نئی جنریشن کے اسکالرز ہیں جن کو نئی جنریشن سنتی ہے. اگر جن کو سنتی ہے ان کے پاس دین کا نالج نہیں ہے، تو آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی نئی نسل ان لوگوں کو سن کے جو آگے آئے گی، وہ جو اصل سکالرز ہیں، مودودی صاحب جیسے اور ڈاکٹر اسرار صاحب جیسے، وہ ان سکالرز کو تو کبھی سنے گی نہیں، ان کو تو اصل اور نقل کا پتہ ہی نہیں چلے گا. یہ جو نئی نسل کے سکالرز آ رہے ہیں، یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، جو سو کالڈ اسلامک سکالرز بھی بن گئے ہیں، یہ کتنی دفعہ آپ کو جناب ان میں سے میجورٹی جو ہے وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے. مدے کی میں آپ کو بات بتاؤں، ان کا ایک انلائٹنڈ، اور یہ مشرف صاحب کے ٹائم کی پیداوار ہے، یہ وہاں سے نکلے ہیں، یہ انلائٹنڈ اسلام کا امیج دے رہے ہیں. ان کا یعنی کہ ہونا یہ، آپ صاحب سے کچھ نہیں کر سکتے. آپ ایک گیپ تھا، انہوں نے بھر دیا، ان کی ویورشپ بن گئی. اب ان کو کسی طریقے سے پکڑ کے ایجوکیٹ کریں اسلام کے اندر، ان کو کنونس کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں. میرا خیال ہے مولوی صاحب کو دنیا کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے سے کہیں آسان ہے کہ ان لوگوں کو کسی طریقے سے آپ پکڑ کے نئی نسل کو پڑھانا ہے، تو ان کو پکڑ کے ان کو اسلام پڑھائیں، انہیں حدیث پڑھائیں، انہیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، انہیں بتائیں کہ بچوں کو کیسے انسپائر کرنا ہے، کیسے ریلیٹ کرنا ہے کہ دے شوڈ گو بیک، دے شوڈ ریورٹ بیک ٹو قرآن. تو قرآن کو ایسے ریوائیو کیا جائے. وہ ان کے کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اب اس نئے پرسنالٹی کے اندر ایک خوبصورت شکل میں، خوبصورت کپڑوں میں، ایک ویل کلچرڈ سیولائز کپڑے اسمارٹ ینگ لڑکے کے اندر آپ کو کسی طریقے سے مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار کی روح چاہیے اگر آپ نے ان کا اس نسل کو سمجھانا ہے. تو اب یہ بڑا مشکل کام ہے. تو بھائی یہ ایشوز ہے، کیونکہ دین کو ہم نے ان کے حوالے کر دیا اور ہم نے سمجھا یہ صرف انہی کا کام ہے. دوسری طرف جو نئی نسل ہے وہ ان کو سنتی ہے، اور یہ ان کا امیج اس دین کا کچھ اور ہے. تو یہ
دین کا یہ روحانیت کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں. ان کے نزدیک روحانیت جون سی ہے جو کہ کامن ٹاپک ہے تمام مذاہب کے اندر، اچھی اچھی باتیں کریں گے، دینے دلانے کی بات کریں گے، صدقہ خیرات کی بات کریں گے، پرندوں جانوروں کے حقوق کی بات کریں گے، سڑکوں کو صفائی رکھنے کی بات کریں گے، یہ ساری باتیں کریں گے، ساری اچھی اچھی باتیں سن کے دنیا کی یہ کریں گے. تو یہ روحانیت ہے. لیکن یہ نماز کے بارے میں، قرآن سے لگاؤ کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں کیا ویوز ہیں، پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اکنامک سسٹم کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، معاشرے کی سوشل ویلفیئر کے لیے کیا احکامات ہیں، اس پہ یہ بات نہیں کریں گے کیونکہ اس میں یہ خود پھنس جاتے ہیں. تو بھائی یہ جب تک دونوں مکس نہیں نہ ہوں گے یہ بیزاری قائم رہے گی. اور یہ میں آج کی بات نہیں، 1992-93 سے کہتا آ رہا ہوں. انگریزی پڑھائی جائے، انہیں اسکلز دی جائیں، انہیں کلچر سویلائز کیا جائے، یا آپ کو ان لوگوں کو پکڑ کے اسلام کو ڈالنا پڑے گا. یہ جو دو سیکٹ بن گئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. یہ دونوں کا بلینڈ چاہیے. ہمیں دونوں کا بلینڈ چاہیے. ماڈرن، ینگ، ہیپی، سکسیزفل، گاڑی چلاتا ہوا ینگ لڑکا، سوٹ پہنا ہو، انگریزی بولتا ہو، بٹ ویل ورسڈ ان اسلام، جس کے اسلام کے ویوز جو بیسک بلیفس ہیں وہ آرتھوڈاکس ہوں، لیکن آج کی دنیا کا بندہ ہو. کیونکہ اسلام کی جو ویوز ہیں جس کو آج ہم آرتھوڈاکس کہتے ہیں وہ تو وہی ہیں، وہ تو نہیں چینج ہوتے. مثلاً اب یہ نئی نسل آ کے یہ کہنا شروع کر دے، کیونکہ اس کے آڈینس میں خواتین بہت ہیں، اب یہ آ کے یہ کہنا شروع کر دیں عورتوں کو تو بہت ضروری ہے کام کرنا چاہیے، عورتوں کو تو آدمی کے برابر آنا چاہیے. اب یہ ویوز ان کے آڈینس کے لیے تو ان کی ویئرشپ کے لیے تو اچھے ہیں، لیکن دس از ناٹ رائٹ اسلام. تو یہ میں نے آپ کو اب کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن یہ ایگزامپل دے دی ہے کہ جو میں اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اب کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہ جو ویوز ہیں وہ نہیں بدلتے، موقع زمانہ بدلتا جاتا ہے، اس کی ایگزیکیوشن بدل جاتی ہوگی، لیکن وہ جو بیسک احکامات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے they were all for all times to come. تو میرے اگر ویوز یہ ہیں کہ جناب the men should be the protectors, the men are the guide of the family system، تو وہ تو وہی ہیں. اب یہ بیٹھ کے اگر یہ کہہ دیں کیونکہ ان کی آڈینس شپ پہ یہ عورتیں خواتین سننا چاہتی ہیں کہ جنہیں عورتوں کو کام کرنا چاہیے اور وہ اچھا ہے شانہ بشانہ ہو کے کام کریں، تو دیٹ وڈ ناٹ بی رائٹ. تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے اور باقی سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جی اب یہ کام نہیں ہو رہا، اسٹیٹ کے لیول پہ یہ کام نہیں ہو رہا کہ دونوں کو بلینڈ کیا جائے. تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کون سی بات سننی ہے اور ان کی کون سی بات سننی ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا، دانتوں میں درد ہو رہی ہو تو آپ پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. تو شریعت کا اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پھر آپ ان لوگوں کے پاس نہیں جا کے پوچھتے، آپ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر کے اوپر یا ادھر سے سوال کا جواب نہیں مانگتے، آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جنہیں دین کی سمجھ ہے. آپ ان سے پوچھیں، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھیں، آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو پڑھیں، آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں. آپ اور میں کئی نام نہیں لے رہا اور اس کی وجہ نہیں لے رہا. اور مولانا مودودی صاحب کو پڑھیں، وہ ان کا تو آپ کو نظر آئے گا 40-50 سال میں جیسے دنیا بدلی، ہمارے علماء کے بھی کتنے ویوز بدل گئے. تو کیا اسلام کے اتنے ہی ویوز بدل گئے؟ نہیں، اسلام نہیں بدلا. ان لوگوں کی مجبوری ہے، نئی نسل کیونکہ وہ ان کی بائر ہے، وہ ان کو سنتی ہے، وہ ان کو کما کے دیتی ہے، ان کے ویورشپ سے ان کے گھر چلتے ہیں، ان کے ویڈیوز بکتی ہیں. ان کو وہ نہیں کسی طریقے سے، ان کا اگر فوکس دین ہوتا تو وہ اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ ان کی ویورشپ کیا سننا چاہتی ہے. وہ کہیں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے، لیکن وہ نہیں کہہ سکتے بیکاز وہ جو ایک ہمیں کسٹمر بتایا گیا ہے، کسٹمر از دا کنگ، تو وہ آڈینس ان کا کنگ ہے. میں آپ کو کتنی ایگزامپلز، اب نام نہیں لینا چاہتا، کتنی ایگزامپلز آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آتی ہے. ایک بندہ خوف خدا میں آگے کوئی بات سچ کیا ہی دیتا ہے، اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ بیک لیش ہوتا ہے وہ اگلے دن دوسرے دن اپنی باتوں کے بعد سوری کر لیتا ہے. تو وہ لوگوں کو کیا امپریشن دیتا ہے؟ وہ یہ امپریشن نہیں دیتا
کہ جی آئی ایم سوری کہ مجھے نہیں کہنا، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے غلط کہہ دیا، نعوذ باللہ، کہ جو میں نے وقتی طور پہ سچ بول بھی دیا تھا وہ غلط تھا جو میں سوری کر رہا ہوں. بھئی آپ کیسے سوری کر سکتے ہیں؟ آپ کہ آئی ایم سوری کہ اگر میں نے آپ کو دل دکھایا، لیکن قسم خدا کی جو میں نے کہا اپنے بیسٹ آف نالج سے قرآن یہی کہتا ہے، حدیث یہی کہتی ہے. لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر سکیں یا اس بات کو سرٹ کر سکیں کہ دین کیا کہتا ہے. تو وہ وڈرا کر لیتے ہیں، انہیں نہیں آئی ایم سوری جی، وہ جی بیک لیش آ گیا جی، لوگوں نے کہا آپ نے کیا بات کر دی. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو یہ میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سی بات کس سے سیکھنی ہے. وہ جو میں نے پچھلے سوال میں بتائیے انالیٹیکل سکلز، یہ اگر آپ کے بچوں میں انالیٹیکل سکلز اویلیبل ہیں تو وہ کسی کی بات سن کے یہ انالائز کر سکتے ہیں کہ بھئی کون سی بات کس سے پوچھنی ہے، حکیم کے پاس کب جانا ہے اور ڈینٹسٹ کے پاس کب جانا ہے اور کارڈیالوجسٹ کے پاس کب جانا ہے اور کارڈک سرجن کے پاس کب جانا ہے اور جنرل پریکٹیشنر کے پاس کب جانا ہے. تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی بیماری کا علاج کس کے پاس ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی بات. جزاک اللہ.